اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں موجود ہونے کے لیے، اور یہ مجھے شرف آپ نے دیا کہ میں آپ لوگوں سے خطاب کر سکوں۔ راجہ صاحب میرے پاس آئے، کب آئے؟ پیر کے دن شاید آپ آئے یا منگل کے دن، پیر کے دن آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں آؤں اور اپنے مرضی کے موضوع سے بات کروں۔ تو یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں کام کروں تقریر لکھ کے لاؤں۔ تو پہلی بات تو بہت بہت دل کی تہہ سے میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا، حافظ لیاقت منظور کمبو صاحب کا، اختر حسین صاحب کا، فضل الہی صاحب کا، دوسرے اختر حسین صاحب جنہوں نے تقریر نوجوان نے کی اور میرے متعلق کچھ ایگزیجریٹڈ باتیں کی، اور تمام ممبران کا میں نام تو سب کا نہیں لے سکتا ہوں، جو آپ لوگوں نے مجھے عزت دی کہ میں یہاں آؤں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ یہ موضوع میں نے کیوں چنا؟ آئین کو ہمارے 50 سال ہونے کو ہیں۔ 73 کا آئین کہلاتا ہے، مگر کچھ عرصے پہلے بنا تھا، تو بس 50 سال ہونے کو ہیں۔ اس سے پہلے بھی آئین آئے اور چلے گئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 26 فروری 1948 کو فرمایا کہ ان کے ذہن میں کیا تصور تھا آئین پاکستان کا۔ اس وقت آئین پاکستان نہیں بنا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اور میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں، انگریزی میں ان کا خطاب تھا: پاکستان کا آئین ابھی تک پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے تشکیل نہیں دیا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتہ کہ اس کی حتمی شکل کیا ہوگی، مگر اس بات کا یقین ہے کہ یہ جمہوری ہوگا اور جس میں اسلامی اصول اپنائے گئے ہوں گے۔ اسلام اور اس کی آئیڈیالزم، اس کو ترجمہ کرنا ذرا مشکل ہے، آئیڈیالزم کو، نے ہمیں جمہوریت سکھائی۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ تمام انسان برابر ہیں اور سب کو عدل اور انصاف اور مساوی برتاؤ سکھایا۔ تو یہ ان کے الفاظ کی میرے خیال میں عکاسی ہمیں اپنے آئین میں نظر آتی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں تو میں قرآن شریف، احادیث کا کیا تعلق ہے ہمارے آئین پاکستان سے، یہ آپ ذرا یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ تشریف رکھیں۔ اور میں اس سے پہلے، یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے صدر صاحب نے یہ کہا کہ سب لوگ وہ پہنے ماسک، مگر میں آپ سب سے دور ہوں تو شاید آپ کو مجھ سے خطرہ نہیں ہے۔ اور قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے کہ دوسروں کو خطرے میں مت ڈالو اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو وہ لوگ دوست جو برائے کرم صرف منہ پہ ماسک پہنتے ہیں تو وہ ناک سے سانس لینا بند کر دیں، یا پھر ناک پہ بھی ماسک کر لیں۔ اور اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں بھی ماسک پہن لیتا ہوں، مگر میرے خیال میں تھوڑا فاصلہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور جب ہم کریں گے تو پھر پوری مملکت بھی دیکھے گی کہ سب سے پڑھا لکھا طبقہ قوم کا جب کرتا ہے تو یقیناً صحیح بات کرتا ہے۔ اور اکثر لوگ نقل سے سیکھتے ہیں، اور نقل سے، ہم مسلمان بھی شاید نقل ہی سے ہوئے تھے، شعور تھا یا نہیں تھا
پیدا ہو گئے اسلامی معاشرے میں. یہ میں صرف کیونکہ یہ بار ایسوسیشن ہے تو میں صرف اسلام سے بات کرنے سے پہلے میں نے, اگر آپ نے یہ میرا جو ٹاپک ہے ذرا سا فرق ہے جو انہوں نے لکھا, میں نے لکھا آئین, اسلام اور بنیادی حقوق. اب آپ کو بتاؤں گا کہ آئین پہلے کیوں آیا اور اسلام بعد میں کیوں آیا. کیونکہ آئین جو ہے وہ ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے. اس میں عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, دوسرے مذاہب بھی ہیں, سکھ بھی ہیں. تو آئین پہلے آئے گا اور اسلام اس لیے بعد میں آئے گا. مگر اس سے یہ مطلب نہیں کہ اسلام کو پیچھے رکھا گیا ہے, مگر یہ کہ سب ایک اتحاد کی بات کی گئی ہے کہ سب کو ایک آئین کے نیچے, ایک جھنڈے پرچم کے نیچے متحد کیا جائے. مسلم لیگ کا جو جھنڈا تھا وہ ہرے رنگ کا تھا اور اس پہ چاند اور تارا تھا. مگر پاکستان کا جب جھنڈا بنا تو اس میں ایک بڑی اسٹرپ سفید رنگ کی جو اقلیتوں کی عکاسی کرتی ہے. اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو وہ کہیں زیادہ ہے سفید. تو آپ اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے سے پہلے اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے. یہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آئین ہمارے آئے اور گئے. میرے خیال میں, اور میں اپنے آپ کو ایک قانون کا طالب علم ہی سمجھتا ہوں, اور روزانہ یقین مانیے میں روزانہ اپنی عدالت میں جب کیس چلتا کوئی نہ کوئی بات سیکھتا ہوں, کیونکہ ایسی کوئی بات وکیل کر جاتے ہیں یا بتا جاتے ہیں جو میں نے پہلے نہیں سوچی تھی. کبھی کبھی میرے ذہن میں کچھ اور تھا اور پھر میں نے اپنا خیال بدلا وکیل کی بات سننے کے بعد, ان کے دلائل سننے کے بعد. تو سیکھتا وہ ہے جو ہمیشہ طالب علم ہی رہے, جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اب سب کچھ آ گیا, پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ہم نے کیا نہیں سیکھا؟ ہم نے آئین نہیں سیکھا. اور آئین نہ صرف نہ سیکھا, ہم نے تو آئین کا ترجمہ تک بھی نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آفیشیل سرکاری ٹرانسلیشن آئین کا نہیں ہے پاکستان میں. آئین انگریزی زبان میں لکھا گیا, آئین کی تشریح بھی انگریزی زبان میں ہوگی, مگر آئین کہتا ہے کہ اردو آپ کی زبان ہے اور آفیشیل لینگویج انگریزی ہے. تو بائی لنگولزم, دونوں زبانیں آج کل کے کمپیوٹر کے زمانے میں اور فون کے زمانے میں تو بہت آسان ہو گیا ہے. تو کم از کم آئین کی نہ صرف وہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے مگر پڑھایا بھی جائے. مجھے نہیں پتہ کہ کسی اسکول میں آئین پڑھایا جاتا ہے. میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس شیئر کروں گا. میری اہلیہ سرینہ عیسیٰ کافی انہوں نے سال پڑھایا کراچی کے امریکن اسکول میں. تو وہ کتابیں کبھی کبھی لاتی تھیں تو میں بھی دیکھتا تھا کتابوں میں کیا لکھا ہے. وہ 5 سال 6 سال 7 سال کے بچوں کو بھی آئین, جو خیر وہ امریکن سسٹم تھا تو امریکہ کے آئین سکھایا جاتا تھا. الیکشن ہوتے تھے, موک الیکشن, کہ بھئی تم ریپبلکن ہو تم ڈیموکریٹ ہو, تو ان کو اسکول سے کم عمر سے آئین پتہ ہو گیا کہ آئین ہوتا کیا ہے. اور آئین کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ آئین سب کو تحفظ دیتا ہے. ہم نے کچھ آئین کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہم قرآن شریف کے ساتھ کرتے ہیں. سب سے خوبصورت غلاف میں اور سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو کھول کے جب پڑھتے ہیں, اور اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو ہم پڑھیں گے زیادہ, تو مگر عربی تو بہت ہی شاید کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہوں جانتے ہوں, مگر ترجمہ نہیں پڑھتے. اور اسی طرح ہم آئین بھی پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. آئین میں کیا لکھا ہے؟ تو آئین پڑھنا ایک میرے خیال میں, جب تک آپ آئین نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ ہیں کون, آپ پاکستانی کیسے بنے. یہ جو آئین ہے جس کو 50 سال ہونے کو ہیں, یہ جو موجودہ پاکستان ہے, جس کو جو نصف پاکستان ہے, کیونکہ ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. 47 میں جو پاکستان تھا وہ
اس میں